السلام علیکم. تقریباً آج سے 1.5 مہینے پہلے ڈی خان، ٹانک اور صدرن پنجاب کے کچھ ایریاز میں سیلاب آیا اور ہمیشہ کی طرح ہماری گورنمنٹ کی کوئی بھی پلاننگ نہیں تھی. انہوں نے ڈیمز اس وقت تک بند رکھے کہ جب تک پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ نہیں ہو گیا کہ ان سے کچھ کنٹرول ہی نہیں ہوا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے سچویشن ایکسیلیٹ کر گئی. اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، گورنمنٹ کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ انہوں نے کیسے حالات کو کنٹرول کرنا ہے. تقریباً 10 دن پہلے جب ہمیں پتہ چلا کہ کس شدت سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم نے فوراً اپنی ٹیمز کو تیار کیا. ڈی خان، ٹانک اور تونسا کے کچھ ریجنز میں ہم نے کام سٹارٹ کر لیا. ہم نے 2-3 ٹیمز بنائی. ہم نے خاص فوکس میڈیسن وغیرہ پہ کیا کیونکہ ہمارے باقی دوست ریشن وغیرہ کا کام کر رہے تھے. اب اس وقت تک ہم تقریباً 12 سے زیادہ میڈیکل کیمپس لگا چکے ہیں جس میں ہم نے ہزاروں لوگوں کی امداد کی ہے. ہم نے ہزاروں لوگوں کو ٹریٹ کیا ہے. وہاں پہ الرجی کے مریض ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس استھما کے پیشنٹس ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس فنگس کے پیشنٹس ہیں، آپ کے پاس ڈائریا کے پیشنٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے پاس نہ وہ ہاسپٹل جا سکتے ہیں اور اگر چلے بھی جائیں تو وہاں پہ نہ میڈیسن ان کو ملے گی اور نہ ڈاکٹرز ان کو ملیں گے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے پاس ہمارے جتنے ہو سکتا تھا ہم نے فیملیز میں ہم نے راشن تقسیم کیا. ہم نے ان کو کھانا کھلایا ان علاقوں میں خاص کر کے جہاں پہ اس وقت کھانا نہیں مل رہا تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اب سچویشن کیا ہے؟ اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ راشن تو ہر کسی کو تقریباً مل جاتا ہے لیکن ان کے پاس رہنے کے لیے مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ ڈی خان کا ریجن ہے، یہاں پہ ٹانک کا ریجن ہے، وہاں پہ پردے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے ہمیشہ سے. اب لوگوں کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں، لوگوں کے گھر مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں تو وہاں پہ ان کی بے پردگی ہوتی ہے. اب وہ کسی نہ کسی اور ان کی فیملی زیادہ تر علاقوں میں دکانوں میں رہ رہے ہیں، کہیں پہ مارکیٹس میں لوگ رہ رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ واپس آ جائیں. تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹینٹس چاہیے ہوں گے. 1-2 گزارشات اور کرنا چاہوں گا. ہمیشہ ایسے موقعوں پہ ہماری قوم کی بہترین صورت بھی سامنے آتی ہے. آپ ایئر بلیو کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیں، آپ لوگ فلڈ والے سین دیکھ لیں، جو بھی سین دیکھ لیں، ہماری قوم کی بہترین صورت سامنے آتی ہے. اس وقت بھی ڈی خان میں جتنا لوگوں نے کام کیا اور اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا شاید ہی کبھی کبھی ہوا ہو. لیکن ایسے موقعوں پہ ہمیشہ کی طرح ہماری قوم ایسی حرکتیں بھی کرتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں ہم واقعی ایسے ہیں. اب سٹارٹ سے ہی ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اپنے گھر بچانے کی خاطر غریبوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا. انہوں نے ایسی مٹی ڈال دی یا کسی بھی طریقے سے ایسا کیا کہ پانی ان کی طرف سے تو نہیں آیا لیکن غریبوں کے گھروں کو اور زیادہ نقصان پہنچا. ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ میں کنسیپٹ ہوتا ہے 80-20 پرنسپل کہ کس طریقے سے 20% محنت پہ آپ 80% رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی تقریباً 80-20 پرنسپل ہی چل رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 20% لوگوں تک ہی 80% امداد پہنچ رہی ہے. آپ جس علاقے میں بھی جائیں گے سب سے پہلے جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اپنے ایسی شکلیں بناتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ واقعی یہی لوگ مستحقین ہیں اور ہر کوئی انہی تک ہی جا رہا ہے. اور اگر آپ ان سے آگے جانے کی کوشش کریں گے پہلے تو وہ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد آپ پہ حملہ بھی کر دیں گے. اور وہ آپ نے انسیڈنٹ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ٹرک پہ حملہ کیا. یہاں پہ بھی کافی موقعوں پہ لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، جتنا سامان وہ لے سکتے تھے انہوں نے اٹھایا اور باقی ٹیمز واپس چلی گئی. تو گزارشات یہ ہیں کہ اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا ہے تو یہ چھوڑ دیں کہ آپ ناظم کے گھر پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، آپ انٹرنل ایریا میں جائیں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. کیونکہ ناظم صاحب کے پاس پہلے ہی کافی بجٹ پہنچ چکا ہے. اگر اس نے واقعی ہیلپ کرنی ہوتی تو گورنمنٹ بھی اس کو دے رہی ہے، اس کے پاس ہمارے پاس MNA صاحب بھی دے رہے ہیں اور جتنے ان کے پاس فنڈ ہوتے ہیں پہلے سے ان کی تو ان کے پاس موجود ہیں. اگر انہوں نے واقعی ہیلپ کرنی ہوتی تو وہ بہت پہلے کر لیتے، ہم لوگوں کی آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے، آپ ایریا میں سینٹرل پوائنٹ پہ جائیں، مسجد میں اعلان کروائیں تاکہ ان لوگوں تک امداد پہنچیں جو واقعی مستحقین ہیں. اب ڈی خان کے پاس ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں حاجی مورا. حاجی مورے کی سچویشن یہ ہے کہ سٹارٹ میں وہی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن تک ہر چیز لے جاتے ہیں. پچھلے ایریا میں چلے جائیں وہ لوگ آگے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے بھی اگر علاقہ چھوڑتے ہیں تو ان کے جو چیزیں کچھ رہ گئی ہیں وہ بھی چوری ہو جاتی ہیں. تو بس انشاءاللہ ہماری بھی امداد کریں اور اگر آپ کو ان لوگوں جس بندے پہ آپ کو ٹرسٹ ہے اس کی مدد کریں. یہ نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی کی صرف ہیلپ کریں. آپ کو کوئی اور آرگنائزیشن الخدمت والے کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس JDC والے کام کر رہے ہیں، ہمارے لوکل لیول پہ کافی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. تو جس آرگنائزیشن پہ آپ لوگوں کو اعتبار ہے، جس پہ آپ کا دل مطمئن ہے، اس کی آپ ہیلپ کریں. لیکن ایسے موقعوں پہ آپ کو ہیلپ کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. تو امید میں یہی کرتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں یا کسی اور کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جب تک سچویشن اس لیول تک پہنچتی ہے کہ ہر ایک بندے کو خود اٹھنا پڑتا ہے اور یہ کام کرنے پڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی پلاننگ کے لیول پہ بھی ناکامی ہو رہی ہے اور ایگزیکیوشن کے لیول پہ بھی ناکامی ہو رہی ہے. تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ابھی ہوش کے ناخن لے لیں کیونکہ اس وقت بھی جتنے بھی آپ انٹرنیشنل رپورٹس دیکھ لیں پاکستان میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے ویدر کلائمیٹ آپ لوگوں پہ ہٹ کرنا ہے. وہ آپ کے انسیڈنٹ بڑھیں گے، آپ کے پاس قحط بڑھے گا، آپ کے پاس یہی فلڈز آئیں گے، ہر سال آئیں گے. آپ ایک سال تو مانگ لیں گے، آپ کو بنگلہ دیش فنڈ دے رہا ہے، آپ کو ایران دے رہا ہے، آپ کے پاس یورپی یونین آ رہا ہے، اگلے سال نہیں آئیں گے. ان کو پتہ ہے کہ آپ لوگ خود پلاننگ کر نہیں رہے. تو کوشش یہی ہے کہ ہمیں آنے کی ضرورت نہ پڑے اور امید بھی ہم یہی کرتے ہیں. لیکن
اگین یہی کہیں گے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا موقع آئے تو ہمارے بھائی پھر اٹھیں گے، اور جس طریقے سے اس مرتبہ انہوں نے مدد کیا لوگوں کی، اگلی مرتبہ بھی ہمیشہ یہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔